الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے وہ اتوار کے سلسلے میں ہے، اور اتوار کو ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو کئی دوستوں نے سوالات کیے ہیں، لہذا ان کے جو ہے نا سوالات ہونے اور جوابات جو ہیں وہ قرآن مجید اور شیعہ کتب سے دیے جائیں گے، تو وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ذیشان اعظمی صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان پر لعنت، سنی مذہب پر لعنت۔ میرے بھائی اعظمی صاحب، میں تو آپ کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دوں گا، لیکن یہ آپ دیکھیں کتاب، یہ عموماً ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے امام جو ہے نا ان کی جو انہوں نے جو جواب دیے ہیں وہ ہم دکھا دیں۔ یہ کشف الغمہ ہے اور یہ جزء ثالث ہے، تیسرا جلد ہے یہ کشف الغمہ کا، صفحہ نمبر 9 پر ہے میرے بھائی۔ وقدم علیہ نفر من اہل العراق، عراق سے کچھ لوگ آئے امام سجاد کے پاس، امام زین العابدین کے پاس۔ فقولوا فی ابی بکر و عمر، تو انہوں نے کچھ ابو بکر اور عمر اور عثمان کے بارے میں کچھ کہا۔ فلما فرغوا من کلامہم، تو وہ جب اپنے کلام سے بات چیت سے فارغ ہوئے، قال لہم، تو ان سے انہوں نے کہا کہ الا تخبرونی انتم المہاجرون، تو انہوں نے ان سے کہا کہ پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ تم مہاجر ہو، مہاجرون الاولون، وہ قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں ہے نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور یہ دوسری قرآن مجید کی آیت بھی ہے سورۃ حشر آیت نمبر 8، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ جو مہاجرون اولون کو جو گھروں سے نکال دیے گئے اور ان سے مال چھینے گئے، ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، وہ اس لیے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی مدد کی۔ تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، وہ سچے ہیں ایمان لانے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مہاجرون اولون جو ہجرت کر کے آئے اور مال وغیرہ چھوڑ کے آئے تھے، تم ان میں ہو؟ تو ان میں بھی انہوں نے کہا ہم ان میں نہیں ہیں۔ پھر کہا قال فانتم الذین تبوؤوا دار الایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ بھی سورۃ حشر کی آیت نمبر 9 ہے کہ تم وہ بھی نہیں ہو جنہوں نے ان کو جو پہلے سے ہی اپنے گھروں میں رہتے تھے اور آنے والے مہاجرین کی مدد کی، یعنی انصار بھی تم نہیں ہو، انصاری بھی نہیں ہو، مہاجر بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لا، قالوا لا، ہم یہ بھی نہیں ہیں۔ اچھا، پھر کہنے لگا، پھر تیسری مرتبہ کہا اما انتم فقد تبرأتم ان تکونوا من احد هذا الفریقین وانا اشہد، تم ان دونوں میں سے تو نہیں ہو، لیکن وانا اشہد انکم لستم من الذین قال اللہ فیہم، لیکن ان میں بھی پھر تم نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یہ بھی سورۃ حشر کی آیت نمبر 10 ہے۔ یعنی کہ 3 آیتیں پڑھی یکی بعد دیگرے، سورۃ حشر کی آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 10 میں یہ ہے کہ تم ان میں بھی نہیں ہو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں تو ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے بھائیوں کو جو کچھ ان سے خطائیں ہو گئیں، تو تم تو ان کے خطائیوں کے لیے معاف تو نہیں کرتے، تم تو ان کی خطاؤں کو ذکر کر رہے ہو، لہذا 2 میں تو تم نے انکار کیا، تیسری کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ تم ان میں بھی نہیں ہو۔ پھر کیا کہا اخرجو انی فعل اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تمہارا برا کرے، یہاں سے اٹھ جاؤ، نکل جاؤ۔ دیکھا، جو ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتے تھے امام سجاد، امام زین العابدین نے،
कम अज़ कम आप हमें नहीं मानते तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तो मानो। उन्होंने उनको भगा दिया, उठा दिया। मेरे भाई ये सिफ़ा नंबर 9 पर है। ये कशफ़ुल गुम्मा अरबिली की किताब है और जिल्द नंबर 30 है। आप कहते हैं ना कि जब इख्तलाफ हो जाए, शिया का उसूल है कि जब इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह और रसूल और उलुल अम्र की तरफ जाना चाहिए, और आपके नज़दीक उलुल अम्र इमाम है। तो इख्तलाफात में आप ये कहते हैं कि वो बुरे हैं, मैं कहता हूँ अच्छे हैं। अब हमारे और आपके दरमियान में इख्तलाफ हो गया, अब फ़ैसला आपके उसूल के मुताबिक किससे करवाएं? तो आप लोग कुरान मजीद की आयत पढ़ते हो कि उलुल अम्र से करवाएंगे, और उलुल अम्र से मुराद बड़ा इमाम है। लो आप अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम है, वो उसने फ़ैसला कर दिया, ऐसे लोगों को भगा दिया जो अबू बकर, उमर और उस्मान के बारे में उनकी ग़ीबत कर रहे थे, और आप लानत भेज रहे हैं। उनसे ज़्यादा बुरे हैं आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नज़दीक। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन होता तो आपको भी भगा देता। तो ये है आपके एक इमाम की फतवा सिफ़ा नंबर 9 पर मेरे भाई। और उसके बाद आपका सबसे बड़ा इमाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो क्या कहते हैं? रिजाल कशी सिफ़ा नंबर 332 पे है। फ़काल हदसनी सुफ़यान अन जाफ़र, इमाम जाफ़र सादिक से है, अन्नहु काल, वो कहते हैं कि हुब्बे अबू बकर व उमर ईमान, अबू बकर और उमर की मोहब्बत ईमान है, व बुग़्ज़हा कुफ़्र, और उसके साथ बुग़्ज़ रखना कुफ़्र है। लें ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब अंदाज़ा लगाएं, ये आपके इमाम तो कहते हैं कि अबू बकर और उमर की मोहब्बत ईमान और उनके साथ बुग़्ज़ कुफ़्र है। लिहाजा आप इमाम के नज़र में कुफ़्र का मुर्तकब हुए। मेरे भाई ज़ीशान साहब, आप अपने अक़ीदे को ठीक कर लें, ये किताबें आपकी हैं, ये रिजाल कशी है। उसके बाद ताहिर साहब कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब 90 से लेकर 95% तो अच्छा है ना, तो उससे हर इंसान से कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। भाई अक़ीदा और कुरान मजीद पर ईमान 90 और 95% नहीं होता। अगर आप कहेंगे ना कुछ 90 और 95 तो फिर कादाने भी ठीक है, 5-8% उनमें कुफरिया काम है ना। तो इस्लाम कहता है कि 100% मानना चाहिए। जब मुशरिक के लिए अल्लाह ताला कहता है कि मैं इन्हें माफ़ी नहीं करना, तो वो इब्राहिम रईसी साहब जो उसके अपने अक़ीदे के हिसाब से शिरकी अक़ीदा है, उसूल काफ़ी के हिसाब से शिया अक़ीदे में शिरक भरा पड़ा है कि अली रज़ी ताला का इल्म और इमामों का इल्म और अल्लाह ताला के इल्म में मा कान व मा यकून और इल्म गैब जानते हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल का इल्म बराबर हो गया। तो वो ऐसे अक़ीदे रखने वाले को वो कहे मिर्ज़ा साहब कि वो शहीद है, और अल्लाह ताला कहे कि जो अल्लाह ताला के नाज़िल करदा शरीयत को नाफिज़ नहीं करते हुक्मरान है, हुक्मरान होने के बावजूद तो वो कुफ्र का मुर्तकब हो रहे हैं, शिरक का मुर्तकब हो रहे हैं, जुल्म का मुर्तकब हो रहे हैं। सूरत मायदा आयत नंबर 44 के अंदर और 45 और 47 के अंदर। तो मुझे बताओ, मैं कुरान मजीद को लूँ या आपके मिर्ज़ा साहब को बचाऊँ? किसको आप पकड़ेंगे? एक तरफ मिर्ज़ा खड़ा है, एक तरफ कुरान है, तो किसको लेंगे? अगर आप कहते हैं कि 95% दुरुस्त है, 5% नहीं है, तो नहीं। इस्लाम तो चाहता है कि फ़दख़ुलू फ़िस्सिल्म में काफ़ा, मुकम्मल इस्लाम में आ जाओ। अक़ीदा 100% रखना चाहिए। अमली कोताहियाँ प्लस माइनस में हों तो वो फिर ठीक है, लेकिन उसका तो अक़ीदा ही ख़राब है। जिसको अल्लाह बुरा कहे वो उसको कहता है कि वो जन्नती है। जो अल्लाह के नज़र में ऐलान जंग कर रहा हो, अल्लाह ताला जिसके साथ ऐलान जंग कर रहे हैं, सूदी निज़ाम हो ईरान के अंदर, तो रईसी ने ख़त्म तो नहीं किया। अब कुरान कहता है वो अल्लाह उसके रसूल के साथ ऐलान जंग कर रहे हैं। सूरत बकरा की आयत है मेरे भाई। तो जो अल्लाह उसके रसूल से ऐलान जंग करे और मिर्ज़ा साहब उसको कहे कि वो शहीद हैं और आप उसकी तरफदारी करें, तो फिर मुझे बताओ मैं कुरान मजीद को लूँ या आप लोगों को राज़ी करूँ? मुझे तो कुरान मजीद को राज़ी करना होगा। ये ट्रुथ इज़ ट्रुथ एक साहब हैं, वो कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम को कौन से नाम सिखाए गए थे? मेरे भाई आदम अलैहिस्सलाम को जो कुरान मजीद कहता है व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुल चीज़ों के नाम बताए थे। तो कुल चीज़ों के नाम हैं, ये नहीं कि भाई वो पंचतन के नाम सिखाए थे। कुल्लहा लफ्ज़ है, कुल्लहा, आयत नंबर 31
اور یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے میرے بھائی. تو ٹروتھ از ٹروتھ میرے بھائی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے نام بتائے تھے ان کو. اس کے بعد پھر شہباز صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے نا نام نہیں ہے بلکہ یہ کنیت ہے. تو ٹھیک ہے، نام نہیں، عمر تو نام ہے، عثمان تو نام ہے نا. علی کے بیٹے عمر، ابو بکر، یہ منتهى الاعمال صفحہ نمبر 262 پہ ہے یہ. وہ عمر الاصغر و عثمان الاصغر والعباس الاصغر و عمر الاصغر، یہ حضرت علی کے یہ بیٹوں کے نام ہیں، اصغر، عمر اور ابو بکر، کنیت ابو بکر یہ بھی لکھا ہوا ہے. اور کہیں پر نام لکھے ہوئے ہیں، کہیں پر کنیت ہیں. تو اگر ابو بکر کنیت ہے تو عثمان اور عمر تو نام تو ہے نا میرے بھائی. تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. اور سیرت معصومین کے اندر بھی ہے، صفحہ نمبر 211 پہ. امام حسین کے ساتھ جو کربلا میں شہید ہونے والے تھے وہ کون کون سے تھے؟ جعفر بن علی ولو 19 سنۃ و عمر و رقیہ امہ اب حبیب بنت ربیعہ اور و محمد الاصغر المقنع بابی بکر. تو یہ آپ دیکھیں عمر نام سے بھی ہیں، عثمان نام سے بھی ہیں، اور ابو بکر کنیت کے حساب سے بھی ہے. تو کنیت بھی ایک طرح کا نام ہے نا، کیونکہ کنیت کبھی مشہور ہو جاتی ہے تو پھر وہ، جیسے حضرت علی کی کنیت ابو تراب ہے، تو اس طرح سے وہ زیادہ ہے. تو یہ کئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علی رضی اللہ، امام حسن، امام حسین کے بیٹوں کے نام، اور جو ابو بکر و عمر تھے. اس کے بعد ہے تحسین فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ام کلثوم کی شادی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہو. تو یہ کیونکہ وہ شہزادی کی عمر تو چھوٹی تھی، اور شہزادی کے 8 سال اور عمر کی 65 سال ہو، اس نے لکھا ہے. تو یہ آپ دیکھیں فاطمہ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چھوٹی عمر میں بیوی فاطمہ کی عمر 9 سال کی تھی جب حضرت علی نے اس کی شادی کی. یہ کتاب ہے سیرت معصومین اعلام الورا، صفحہ نمبر 88 پہ ہے. وکان الفاطمہ یوم بنیا بہ امیر المؤمنین 9 سنین. حضرت فاطمہ کی عمر جب وہ اس کی شادی ہوئی ہے حضرت علی کے ساتھ تو اس کی 9 سال کی تھی. یہ فاطمہ کی عمر علی رضی اللہ تعالیٰ، صفحہ نمبر 88 سیرت اعلام الورا یا سیرت معصومین. اور اس کے بعد پھر وہ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی وہ صفحہ نمبر 154 پر ہے. وصالت عائشہ بنت ابی بکر تزوجها بمکہ وهي بنت 7 ولم يتزوج بکرا غیرها ودخل بها وهي بنت 9 ل17 من مقدمۃ المدینہ. اور اس کی عمر بھی بتا رہا ہے کہ 9 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی. 9 سال کی شادی عائشہ صدیقہ سے، اور علی نے بھی فاطمہ سے 9 سال کی شادی کی ہے. تو 9 سال کی شادی، 9 سال کی اگر وہ بی بی ام کلثوم تھی اور عمر نے شادی کی تو یہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دنیا کے اندر یہ شادیاں بڑے بڑے وڈیرے چودھری اور خان، وہ اس طرح سے شادیاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. آج کے لوگ پیسوں کو دیکھتے ہیں اور پرانے زمانے کے لوگ ایمان کو دیکھتے تھے. پھر یہ ہے کہ مسٹر شانی زون کہتا ہے تبوک میں علی کو لے کر نہیں گئے تھے تو جنگ تبوک ہوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے، جنگ کے لیے چلے گئے یہاں سے، تو حضرت ابو بکر عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نہیں گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ چیز کوئی مفت میں دے دے، بغیر لڑائی کے دے دے، یا لڑائی کے ساتھ دے دے. تو اگر لیکن یہ تو لڑائی کے لیے تو چلے گئے تھے نا. تو میرے بھائی وہ فتح تو اللہ تعالیٰ نے دی نا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی کے بغیر فتح نہیں ہو سکتی، تو تبوک تو فتح ہوا، ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، وہاں اہل بیت تو کوئی نہیں تھا. اگر وہ بھاگنے والے ہوتے تو اتنے فتوحات کیوں کر دے، کیوں کر ہوئی ہیں؟ یورپ، اسپین، موراکو، تیونس، اسپین اور ادھر رشیا وغیرہ کی طرف یہ سارے بنو امیہ کے لوگوں سے جو انہوں نے جو ہے نا وہ فتوحاتیں کی ہیں. عمر، ابو بکر، عثمان اور امیر معاویہ نے تو فتوحات یہ کی تھیں. سب سے پہلے جو بحری جنگ لڑی ہے امیر معاویہ نے کی ہے. تو انہوں نے فتوحات کی، یہ بھاگنے والے تو نہیں تھے.
اصل یہ ہے کہ شیعہ کا یہ دنیا بھر کے لوگوں کا یہ اصول ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، عیسیٰ ہو، قادیانی ہو، کہ جس بندے میں خوبیاں زیادہ ہوں تو ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس میں برائیاں ہوتی ہیں۔ جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، لیکن اچھائیوں کی تعداد زیادہ ہو تو اچھا کہتے ہیں، اور جس شخص کو ہم برا سمجھتے ہیں اس میں برا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں برائیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ برے آدمی جس کو ہم برا سمجھتے ہیں تو اس میں کوئی اچھائیاں نہیں ہوتی، اچھائیاں تو ہوتی ہیں۔ تو ابو بکر ہو، عمر ہو، آج کل کے لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں جس میں برائیاں کم ہو اور اچھائیاں زیادہ ہوں کہ یہ اچھا آدمی ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں شیعہ کا نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے، جنہوں نے گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، ہجرت کی، ماریں کھائی، عزیز و اقارب کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، زمینیں اور جائیدادیں چھوڑے رسول کے لیے۔ اس وقت چھوڑا جب کہ کوئی مدد کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر آئے۔ یہ بہت بڑی قربانیاں تھیں ان کی، اور یہ اتنی بڑی قربانیاں ہیں، اتنے بڑے کارنامے ہیں کہ بعد میں اگر ان سے کچھ خطا ہو جائے تو بھی ان کو اچھا سمجھنا چاہیے، لیکن یہ شیعہ یہاں آ کر نہیں کرتے۔ آج کل کے شیعہ میں بہت خرابی ہو تو بھی وہ مومن ہیں، وہ بازاری عورتیں جو ماتم کرتی ہیں، جن کو ہم عموماً رنڈی کہتے ہیں، تو وہ بازار والے وہ بھی مومنہ ہو جاتی ہیں، جن کا کام دھندا ہی 2 نمبر ہوتا ہے، متع کرانا ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ پیسے وغیرہ لیتی ہیں، تو ان کے اندر وہ بھی مومنہ ہیں۔ لیکن ابو بکر اور عمر اور عثمان وہ ان کے نزدیک مومن، استغفر اللہ، معاذ اللہ نہیں ہے۔ اگر وہ مومن نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ کیوں رکھا؟ وہ رسول اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں دفن ہونے دیا؟ اللہ تعالیٰ الگ کرتا۔ خبیث کو طیب سے اللہ تعالیٰ نے الگ کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب طیب تھے تو طیب سے ملے نا، خبیث ہوتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں خبیث کو طیب سے الگ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے الگ نہیں کیا بلکہ ملا دیا، تو یہ نشانی ہے۔ اکرم رائے صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق اہل بیت صرف ازواج ہیں، مذکر کے صیغے ازواج پہ نہیں آتے۔ اہل بیت سے اگر قرآن مجید میں مراد لیں ازواج، بیویاں، تو ان کے لیے کم کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو کہ مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ کن نہ ہوتا عورتوں کے لیے تو پھر تو ہم مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پنجتن کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ قرآن مجید میں سورۃ ہود اور آیت نمبر 70 سے لے کر آپ پڑھیں 73 تک کہ وہ فرشتے آتے ہیں، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو اس کی بیوی کھڑی تھی اور انہوں نے بشارت دی کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوگا اسحاق، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب جو ہے نا وہ پیدا ہوگا۔ قالت، اب یہ عورت ہے، بیوی ہے سارہ، وہ کہتی ہے یا ویلتا، یہ کیسے ہوگا؟ الد، کیا میں جنوں گی؟ وانا عجوزن، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخن، اور میرا شوہر بھی بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ اللہ کے معاملے میں کام میں عجب کرتی ہیں؟ رحمت اللہ و برکاتہ، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ علیکم اہل البیت، علیکم، یہاں پر بھی علیکم بیوی ہے، عورت ہے بیوی سارہ، اور علیکن نہیں کہا، علیکم کہا، مذکر کا صیغہ مونس کے لیے استعمال ہوا۔ یہ قرآن مجید کا آیت ہے، یہاں پر بھی اہل بیت کے لیے کم کا صیغہ ہوا ہے، اگرچہ اہل بیت بیوی کو کہا گیا۔ یہ سورۃ ہود آیت نمبر 70 سے 73 تک پڑھیں، یہاں عورت کے لیے لفظ کم آیا ہے۔ یہ قرآن مجید سے میں نے آپ کو ثبوت دے دیا میرے بھائیوں، لہذا یہ ثابت ہو گیا کہ عورتوں کے لیے جب وہ اہل بیت کے لیے خواتین مراد ہیں اور ان کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے سورۃ ہود کے اندر بھی۔ اس کے بعد سوال کیا گیا کہ صحابہ کے بارے میں آیت تطہیر بتاؤ۔ ایک یوزر صاحب کہتے ہیں میرے بھائی وہ تو سورۃ مائدہ آیت نمبر 6 اور سورۃ انفال آیت نمبر 11 دو جگہ پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسا دی، لِيُطَہِّرَكُم، تاکہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ پاک کرے، بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَان، اور شیطان کا رجس تم سے دور کرے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے پاؤں کو جما دے،
تو یہاں پر یہ صحابہ کرام سے خطاب ہے سورۃ انفال کے اندر، جو بھی جنگ بدر کے اندر سے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں سورۃ مائدہ کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یرید اللہ تعالیٰ کا تو یہ ارادہ نہیں ہے لیجعل علیکم من حرج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی تنگی کا سامان پیدا کرے، ولکن یرید لیطہرکم اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ ہے کہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں بھی پوری کر دے، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا کہ تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمہیں پاک اور صاف کرے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں یہاں پر بھی، یہ دو آیاتیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے قرآن مجید کی کہ یہ صحابہ کرام کے لیے، یہ اہل بیت کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد اعجاز امان صاحب کہتا ہے کہ ہر جنگ سے صحابہ بھاگ جاتے تھے، صحابہ ہر جنگ سے بھاگ جاتے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں کر لے کے جاتے؟ آپ کہتے ہیں بھاگ جاتے تھے، میں کہتا ہوں بھاگ نہیں کر جاتے تھے۔ اب قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ جب تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول سے پوچھو نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جب تمہارے درمیان میں تنازع ہو جائے گا اللہ اس کے رسول سے پوچھو، ٹھیک ہے؟ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا کوئی بھاگنے والوں کو میدان جنگ میں لے جائے گا جب بھی جھگڑا ہو دشمن کے ساتھ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں امان صاحب، اعجاز امان صاحب، آپ کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو کن کو لے جاؤ گے؟ جو میدان جنگ سے بھاگنے والے ہوں یا جو نہیں بھاگیں گے ان کو لے جاؤ گے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھاگنے والوں کو لے جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سنت نبوی کو پورا کریں نا، پھر آپ سنت نبی کو پورا کریں۔ شیعہ بھائی پھر جب بھی جنگ ہو اور میدان جنگ ہو تو ان لوگوں کو لے جائیں جو بھاگنے والے ہوں، کیونکہ ان کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے والوں کو جنگوں میں لے جاتے رہے ہیں، تو آپ بھی جنگ میں بھاگنے والوں کو لے جائیں، یہ سنت نبی پر عمل کریں۔ لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور جو سنت نبی پر عمل نہ کرے تو وہ پھر صاف ظاہر ہے لعنتی ہوگا، وہ اس کے اوپر کھاتے میں لعنت آئے گی۔ اگر صحابہ جنگوں سے بھاگنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے تھے بھاگنے والوں کو، ہر جنگ میں لے گئے، کسی میں بھی گھر میں نہیں چھوڑا، ان کو بٹھا کے جاتے تھے کہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، خواتین کی اور بچوں میں ان کی حفاظت کرو، نہ لے جاتے، ہر جنگ میں لے گئے۔ کون سی جنگ ہے جس میں صحابہ ابو بکر عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بٹھایا اور ساتھ لے کر نہیں گئے؟ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں وہ بھاگنے والے نہیں تھے، تمہاری نظر میں بھاگنے والے تھے۔ اب ہم رسول کو لیں، آپ کو لیں، اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں بھاگنے والوں کو لے جاتے تھے تو سنت نبی پر شیعہ عمل کریں گے۔ آپ لوگ جب بھی جھگڑا ہو نا کسی دشمن کے ساتھ تو وہ بھاگنے والوں کو لے جاؤ، یہ سنت نبی اعلیٰ جاری کو بھی چاہیے کہ بھاگنے والوں کو لے جائیں۔ پھر اگر بھاگنے والوں سے آپ لوگوں کو اتنی نفرت ہے تو آپ کے سارے اماموں نے تو کوئی جہاد کیا ہی نہیں، امام زین العابدین سے لے کر آگے امام حسن عسکری تک کون سا جہاد کیا ہے؟ گھروں کے اندر بیٹھے رہے۔ اور امام مہدی تو ابھی تک بھاگے ہوئے ہیں، 1200 سال ہو گئے، 1200 سال سے بھاگا ہوا ہے، تو آپ لوگوں نے بھاگنے والوں کو امام کیسے بنایا؟ ایک طرف آپ بھاگنے والوں کو برا سمجھتے ہیں اور دوسری طرف جو بھاگے ہوئے ہیں ابھی تک 1200 سال سے ابھی تک نہیں آ رہا امام مہدی، اور اس کو آپ نے امام بنایا ہوا ہے۔ اور جنہوں نے کوئی جہاد نہیں کیا، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم اور امام تقی، امام نقی، حسن عسکری نے کوئی جہاد نہیں کیا، میدان جنگ میں گئے ہی نہیں، تو وہ بھی آپ کے امام بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ بہادر ہیں اور جو بزدل ہیں ان کو نہیں مانتے، لیکن یہ تو 5-6 امام آپ کے، انہوں نے کوئی جہاد نہیں کیا اور آپ نے امام بھی بنایا ہوا ہے، اور تقیہ کے ساتھ زندگی گزاری، تقیہ کیا، ڈر کی وجہ سے ڈرتے رہے، تقیے کے ساتھ زندگی گزارے انہوں نے، وہ آپ کے تقیے کے ساتھ زندگی گزارنے والے بھی امام بنے ہوئے ہیں، تو یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ ایک بھائی کہتے ہیں، محسن رضا صاحب کہتے ہیں کہ آیت مودت کے مطابق جو رسول کے قربا کے ساتھ مودت اور محبت کرے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ صحابہ ہوں یا کوئی اور ہو اس کا کوئی اسلام قبول نہیں ہے۔
میرے بھائی یہ آیت مودت جو ہے نا سورۃ شورا کی آیت نمبر 23 ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورۃ شورا آیت نمبر 23 ہے کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی اجر کا مگر یہ ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ محبت۔ یہ آپ دیکھیں، یہ سورۃ شورا کو شروع میں دیکھیں، یہ کہاں نازل ہوئی یہ آیت؟ یہ مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ یہ ہے سورۃ شورا مکیۃن، یہ آپ دیکھیں سورۃ شورا کے شروع میں ہی دیکھیں کہ کہاں کی نازل ہوئی ہے، یہ مکے میں، یہ مکی آیت ہے میرے بھائی۔ تو مکے کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے ہیں کہ قرابت دار؟ مکے کے اندر تو شادی نہیں ہوئی حضرت علی کی بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ، ایک امام حسن پیدا نہیں ہوا، امام حسین پیدا ہی نہیں ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ان کو کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ یعنی کہ پنجتن کے ساتھ محبت چاہتا ہوں آپ سے، اور پنجتن تو اس وقت بنے ہی نہیں ہیں، امام حسن حسین پیدا ہی نہیں ہوئے تو رسول اللہ ان کو کیسے کہا؟ وہ تو مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کی بات ہی غلط ہے، مودۃ فی القربیٰ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی یہ سنت ہے کہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ان سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہی، تو آپ بھی جب کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو جائے نا تو آپ کے وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو اس وقت موجود ہوں ان کے لیے نہیں، جو اس وقت موجود ہوں ان کے لیے نہیں، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے پھر لوگوں کو کہو کہ ہم آپ کے ساتھ محبت چاہتے ہیں۔ جو بچے پوتے وغیرہ آپ کے پیدا ہی نہیں ہوئے نا، جو بچے بیٹے تو آپ کے پیدا ہوئے ہیں نا، آپ ان کے لیے پھر محبت نہیں مانگیں، پوتوں کے لیے مانگیں جو بعد میں پیدا ہوں گے، ابھی بعد میں جا کر۔ اور یہ سنت رسول پر آپ عمل کریں، جو پیدا ہی نہیں ہوئے رسول ان کے لیے کہے گا نہیں مودۃ فی القربیٰ۔ وہ لوگ جو مجھ سے قرابت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندے، ان کو تکلیفیں ایذائیں نہ دیں۔ بلال حبشی ہے، حضرت عمار بن یاسر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، ان کو تکلیف نہ دو، مجھے بھی تکلیف نہ دو۔ یہ جو میرے قرابت دار ہیں، قربت رکھتے ہیں، روحانی قرابت دار ہیں میرے، جو روحانی قرابت دار ہیں، ان کو تکلیف نہیں دیں، ایذائیں نہ دیں۔ یا پھر دوسری معنی یہ ہوگی کہ آپ کا میں رشتہ دار ہوں، کم از کم میرا ساتھی نہیں بنتے، تبلیغی ساتھی نہیں بنتے، کلمہ نہیں پڑھتے، تو قرابت کا میرے ساتھ خیال رکھو، کیونکہ میں بھی قریشی ہوں، تم بھی قریشی ہو، تو میری قرابت داری کا، یہ قریش ہونے کا ناطے مجھے تکلیفیں نہ دو۔ دوسری معنی یہ بھی ہو سکتی ہے اس کی، لیکن وہ معنی نہیں ہو سکتی کہ جو پیدا ہی نہیں ہوئے وہ ابھی ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کی محبت میں چاہتا ہوں اور کچھ نہیں ہے۔ تبلیغ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے کہ میں محبت مجھ سے نہیں کر سکتے تم، اور میرے بازو نہیں بن سکتے تبلیغ میں، میرے مددگار نہیں بن سکتے، تو کم از کم اتنی تکلیفیں مجھے نہ دو، کیونکہ میں تمہارا قرابت دار ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، قریشی ہوں۔ یہ منع ہے۔ یہاں وہ جو میری روحانی اولاد ہے صحابہ کرام، ان کو تکلیفیں نہ دو، بلال وغیرہ دوسرے صحابہ کرام تھے، یہ منع ہے اس کی۔ جو دکھ کے وقت ساتھ چھوڑ جائیں، بیت رضوان توڑ دیں، ان کا کیا ہوگا؟ کوئی بیت رضوان نہیں توڑی، آپ کہتے ہیں توڑی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں توڑی، علی رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر عمر کے لیے کہتے ہیں ان سے محبت ایمان ہے، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ کفر کا کام کر رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، علی ایک بات کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ ملایا ہوا ہے، علی ان کی تعریف کر رہا ہے، امام زین العابدین نے جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دے رہے تھے ان کو بھگا دیا۔ اب آپ کی بات کو مانیں یا آپ کے اماموں کی بات کو مانیں؟ اصحاب رسول آل رسول میں فرق ہے، گھر والے اور باہر کے لوگ۔ آپ میں بغض ہے رسول کے گھر والوں سے۔ میرے بھائیو، ابو بکر گھر کا نہیں تھا، باہر کا تھا، علی گھر کا بندہ تھا، خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی گھر کی، ٹھیک ہے، اور زید بن حارثہ آپ کے گھر کے بندہ غلام تھا، ابو بکر باہر کا تھا۔ کس کا، مجھے بتاؤ کس کا اسلام افضل ہے؟ وہ گھر کے بندے تو اسلام لاتے ہی ہیں نا، باپ گھر کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا، تو گھر والے اس کے طریقے پہ چلتے ہیں، اس میں کارنامہ نہیں ہوتا، ان کی فضیلت نہیں آئے گی۔ کس کی فضیلت ہوتی ہے؟ جو ہم عمر ہو۔ اب آپ دیکھیں، جب اسلام لائے علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کو عمر کتنی تھی؟ 8 سال۔ 8 سال کے بچہ، اور وہ کس نے پالا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا۔ آپ کے گھر کا بندہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پال رہے ہو۔ بیوی ہے خدیجۃ الکبریٰ، بیوی ہے نا، اور زید بن حارثہ وہ کیا ہیں؟ آپ کا غلام ہے، گھر والے ہیں آپ کے۔ مجھے یہ بتاؤ، اور ابو بکر گھر سے باہر کا بندہ ہے، آپ کا بندہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ایک باہر کا آدمی ہو، گھر سے باہر کا آدمی ہے، وہ مدد کرے، اور دوسرے گھر کے بندے آپ کی مدد کریں۔
کون سا افضل ہوگا مجھے بتاؤ؟ اور ابو بکر عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال چھوٹا ہے، 40 سال میں نبوت آپ کو ملی، یعنی کہ 37 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا 40 سال میں، ٹھیک ہے، 37 سال کا ابو بکر، 8 سال کا علی، تو کس کو آپ افضل کہیں گے؟ کس کی بات گواہی میں وزن ہوگا؟ کس نے زیادہ تبلیغ کی؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا 37 سال کا ابو بکر، اور غلاموں کی حیثیت نہیں تھی، عورت نے کوئی تبلیغ نہیں کر سکتی، بی بی خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور چوتھا ابو بکر ہیں 37 سال کا۔ کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو تبلیغ کی؟ مجھے بتاؤ۔ 8 سال کے بچے نے تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کی، تو کتنے لوگوں کو لے آیا؟ لے آئے گا؟ کوئی 8 سال کا بچہ تبلیغ کرے کتنے لوگوں کو لے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، 8 سال کی عمر میں ایمان لے آیا۔ خدیجہ الکبریٰ خواتین ہیں، وہ کیا باہر نکل کے لوگوں کو تبلیغ کرے گی؟ اور زید بن حارثہ غلام ہے، وہ غلاموں کو تو حیثیت نہیں دیتے تھے عرب۔ میرے بھائیوں غور سے سنو، صرف ایک بندہ تھا ابو بکر 37 سال کی عمر سے اس کی، جس نے عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت عثمان، یہ سارے لوگوں کو کون لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبلیغ کر کے؟ یہ ابو بکر ہی تھا۔ 37 سال کا تھا، 3 سال کم عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کس نے مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ؟ اپنا مال لٹایا۔ اور کون دیتا یار؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کی عمر کے اور 9 سال کی بچی کون شادی کرا سکتا ہے؟ یہ ابو بکر کا ایمان تھا کہ 9 سال کی بچی اپنی بیٹی دی دی۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو طالب نے اپنی بیٹی اور علی کی بہن ام ہانی کی شادی رسول سے نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑی ہے۔ علی نے نہیں دی بہن اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو طالب نے نہیں دی، کس نے دی؟ وہ اس نے دی جس کا نام ابو بکر ہے کہ 9 سال کی بچی دے دی۔ تو کس کا ایمان افضل ہوا؟ گھر کے بندوں کا یا باہر کے بندے کا ایمان افضل ہوا؟ کس نے زیادہ کی؟ کتنے تبلیغیں زیادہ کی؟ کون بڑے بڑے لوگوں کو لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ غلاموں کو کس نے آزاد کروایا؟ بلال حبشی کو، جس کو مختلف لوگ ابو جہل والے اور عتبہ شیبے والے تکلیف دیتے تھے، عامر بن فہیرہ کو کس نے، یہ غلام کو آزاد کس نے کروایا؟ مال دے کر۔ یہ ابو بکر ہی تھا، غلاموں کو بھی آزاد کرایا، مالدار لوگوں کو بھی لے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو آگے لے آیا۔ وہ گھر کے لوگوں کو ایمان لانا افضل ہوتا ہے یا باہر کے لوگوں کو ایمان لانا افضل ہوتا ہے؟ بتاؤ، عقل سے کچھ کام لو۔ ابو بکر کا، عمر کا ایمان، یہ گھر والے تو ویسے ہی لاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں مجھے بتاؤ؟ گھر والے تو ویسے ہی ایمان لاتے ہیں، جو باپ کا مذہب ہوتا ہے وہی عموماً اولاد کا ہی مذہب ہو جاتا ہے۔ باہر جو دشمن قبائل سے تھے، جن کے ساتھ جنگیں تھیں، ان کا کوئی بندہ آ کر ایمان لائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اقول قولی ھذا، یہ اتنا ہی ہے میرے بھائیو، جو سنیں آگے ان کو بھیجیں تاکہ میکسیمم لوگ فائدہ حاصل کریں۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔